الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سبق نمبر 18 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سبق نام ہے حروف مقطعات۔ حروف مقطعات۔ حروف مقطعات کون سے حروف ہوتے ہیں؟ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور اس کے بعد سورہ یاسین میں یاسین، یہ حروف مقطعات ہے۔ ٹھیک ہے، ان حروف کو پڑھنے کا، ان حروف کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ اس طرح سے پڑھے کہ مدات کی مقدار پوری ہو، اور نیز اخفاء اور ادغام کی صورت میں غنہ بھی کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان میں اخفاء اور ادغام کی صورت میں غنہ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور کیسے اخفاء ہوگا کیسے ادغام ہوگا ہم پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو، یہ بھی حروف مقطعات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اب اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک وصل سے اور ایک وقف سے۔ وصل مطلب ان دونوں کو ملا کے پڑھنا، وصل مطلب ان دونوں کو ملا کے پڑھنا، اور وقف مطلب یعنی الف لام میم اللہ، یعنی الف لام پہ بھی ہم نے وقف کا رک جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ یہ ہم نے علیحدہ پڑھنا ہے، یہ وقف کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، اب وصل کی صورت میں کیسے پڑھیں گے اور وقف میں کیسے پڑھیں گے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اب وصل الف لام میم اللہ، وصل مطلب ملا کے پڑھنا، یعنی رکنا نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ آگے ہم پڑھیں گے، اس کا یہ اسی لیسن میں آخری لائن میں ہے، یہ الف لام میم اللہ، یہ اس میں ہم پڑھیں گے، اس میں کون کون سی مد ہو رہی ہے اس کے مطابق ہم پڑھیں گے۔ اب ایسے جنرلی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وقف کی صورت میں الف لام میم اللہ، ٹھیک ہے، ایسے پڑھتے ہیں وقف کی صورت میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پہلے والا جو ہے حرف، یہ صاد۔ ٹھیک ہے، صاد۔ اب ہم اس کو جب پڑھیں گے تو یہاں ہم نے غور کرنا ہے، نیچے یہاں ہم نے غور کرنا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کون سی مد ہے، مد لازم، مد نہیں لازم، کون سی مد ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم نے غور کرنا ہے۔ اب حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے، یہ حروف مدہ، الف سے پہلے زبر حروف مدہ، اس کے بعد سکون اصلی ہے۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کون سی مد ہو رہی ہے؟ مد لازم۔ مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر۔ ہم نے پہلے لیسن میں ہم نے یہ صاد پڑھا تھا، تب ہم نے 4 انگلی کے برابر بھی پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے، اس کی ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے، اور اس کو انگلیوں سے تشبیہ دیا گیا ہے۔ اس کو مخصوص مقدار کے برابر ہی کھینچ کے پڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں، کوئی 4 انگلی کے برابر بھی کھینچ کے پڑھ جاتا ہے، کوئی 5 بھی، وہ اس کی مخصوص مقدار ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی انگلی جب ہم کھینچتے ہیں تو درمیانی سپیڈ میں، ٹھیک ہے، یہ نہیں جلدی جلدی انگلی کھینچ دیتے، 5 انگلی 3 انگلی پوری ہو جاتی ہے، اس کی مخصوص ایک مقدار ہوتی ہے۔ ٹھیک، یہ حروف مدہ۔ اس کے بعد سکون اصلی، مد لازم۔ مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھنا ہے؟ 3 انگلیوں کے برابر۔ ٹھیک ہے، اور انگلیاں درمیانی سپیڈ میں ہم نے ریز کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، صاد، صاد، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ میں ہے قوف۔ قوف یہ حروف مدہ، اس کے بعد سکون اصلی، مد لازم ہوگا۔ مد لازم کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، قوف، قوف۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ حروف مستعلیہ بھی ہے، ان کو پر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، صاد، قوف۔ اس کے بعد نون۔ ٹھیک ہے، یہ حروف مدہ، اس کے بعد سکون اصلی، حروف مدہ، اس کے بعد سکون اصلی، مد لازم۔ مد لازم کو کتنا کھینچ کے پڑھیں گے؟ 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر۔ ٹھیک ہے، نون،
नून। नेक्स्ट ये देखो तौह, ये तौह हरूफ मुस्तअलिया है, इसको प्रूव पढ़ेंगे। ये देखो यहाँ पर सिंपल मद है, ठीक है, सिंपल मद है, अलिफ से पहले जबर अलिफ मद, अलिफ से पहले जबर अलिफ मद। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको एक उंगली की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है, दोनों को एक एक उंगली की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे। तौहा, तौहा। नेक्स्ट यहाँ यासीन, ये सबसे पहले या अलिफ जबर है, ये अलिफ मद सिंपल मद है, इसको एक उंगली की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड में है ये हरूफ मद्दा, या साकिन से पहले जेर, ये हरूफ मद्दा, इसके बाद सुकून असली। हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली हो तो मद लाजिम, मद लाजिम को कितना खींच के पढ़ेंगे? तीन उंगलियों की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। या सीन, या सीन। नेक्स्ट ओ सीन, ये देखो ओ, ये सिंपल मद है, इसको एक उंगली की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे, ठीक है। और सेकंड में है हरूफ मद के बाद सुकून असली, ठीक है, ये हरूफ मद है, इसके बाद सुकून असली, मद लाजिम, मद लाजिम को कितना खींच के पढ़ेंगे? तीन उंगलियों के बराबर। तीन उंगली ऐसे करनी है कि दरमियानी स्पीड उंगली होगी, ये नहीं जल्दी जल्दी तीन उंगली आपने रेज कर देनी, दरमियानी स्पीड हो, ठीक है। सीन, सीन। नेक्स्ट हामिम, ये सिंपल मद है, इसको एक उंगली की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और सेकंड में है हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, ये हरूफ मद्दा है, इसके बाद सुकून असली, मद लाजिम, मद लाजिम को तीन उंगलियों की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे। हामीम, हामीम। नेक्स्ट ये अलिफ, इसको नहीं खींचेंगे, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं खींचेंगे अलिफ, ठीक है। उसके बाद ये हरूफ मद्दा, उसके बाद सुकून असली, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, मद लाजिम, मद लाजिम को तीन उंगलियां। और लास्ट में है ये सिंपल मद है, अलिफ से पहले जबर अलिफ मद, ये सिंपल मद है, इसको भी एक उंगली की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये गौ, इसके ऊपर जबर है, ठीक है, इसके ऊपर जबर है, इसको पुर पढ़ेंगे, ठीक है। अलिफ लाम गौ, अलिफ लाम गौ। नेक्स्ट ये अलिफ, इसको नहीं खींचेंगे। और सेकंड में है हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, मद लाजिम तीन उंगलियां। और सेकंड में है ये देखो, ये मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होगा, यानी गुन्ना होगा इसमें, ठीक है। मीम साकिन के बाद दूसरी मीम हमने पढ़ा था, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी, इसमें गुन्ना होगा, ठीक है, यहाँ पर आपने गुन्ना करना है। और लास्ट में है ये हरूफ मद्दा, इसके बाद सुकून असली, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है तो मद लाजिम, मद लाजिम को भी तीन उंगलियों की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम, ठीक है। नेक्स्ट ये अलिफ, इसको नहीं खींचेंगे, ठीक है। और सेकंड में है हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, मद लाजिम, मद लाजिम को तीन उंगलियां। और सेकंड में है ये मीम साकिन के बाद मीम, मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी यानी गुन्ना होगा। और थर्ड में है हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली, मद लाजिम, इसको तीन उंगलियां। और लास्ट में है ये सिंपल मद है, ठीक है, हरूफ मद्दा, इसको एक उंगली की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम गौ, अलिफ लाम मीम गौ।
نیکسٹ یہ سمپل مد ہے ہا، اس کو ایک انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور سیکنڈ میں ہے حروف مد کے بعد سکون اصلی مد لازم، مد لازم کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ح میم ح میم. نیکسٹ یہ دیکھو، یہ حروف لین اس کے بعد سکون اصلی، یہ حروف لین ہے، یا ساکن پر زبر یا لین. ٹھیک ہے، حروف لین کے بعد سکون اصلی مد لین لازم. حروف مدہ کے بعد اگر سکون اصلی ہو تو مد لازم، اور حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لی لازم. یہاں پر مد لی لازم. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم، یہاں پر مد لازم ہوگا. اور لاسٹ میں ہے حروف مدہ، اس کے بعد سکون اصلی مد لازم. ٹھیک ہے، اس کو بھی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تینوں کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہ مد لی لازم، یہ مد لازم، اور یہ بھی مد لازم. ٹھیک ہے، اور یہ یہاں پر ایک بات نوٹ کیے، یہ نون ساکن اس کے بعد سین، نون ساکن اس کے بعد سین. ہم نے پڑھا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی الفاظ غنہ ہوگا. حروف اخفا کتنے؟ 15: تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، وا، فا، قاف، کاف. یہ حروف اخفا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی الفاظ ہے تو غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد سیکنڈ میں ہے یہ بھی نون ساکن اس کے بعد حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر بھی غنہ ہوگا. ٹھیک ہے، عین سین قاف، عین سین قاف. ٹھیک ہے، یہاں غنہ ہوگا، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی. نیکسٹ یہ دیکھو، یہ سمپل مد ہے، اس کو ایک انگلی کی مقدار کے برابر ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ میں حروف مدہ، اس کے بعد سکون اصلی، حروف مدہ اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، اس کو 3 انگلیاں. اور یہ تھرڈ میں ہے نون ساکن کے بعد میم. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد میم، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی الفاظ ہے تو غنہ ہوگا. حروف یرملون میں سے کوئی الفاظ ہے غنہ ہوگا. غا اور لام میں غنہ نہیں ہوگا، باقی 4 حروف غنہ کے ساتھ. حروف یرملون کون کون سے ہیں؟ یا، غا، میم، لام، واو، نون. یرملون، یا، غا، میم، لام، واو، نون. غا اور لام میں غنہ نہیں ہوگا، باقی 4 حروف غنہ کے ساتھ ہوں گے. یہاں پر میم ہے، یہاں پر غنہ ہوگا. نون ساکن کے بعد میم، حروف یرملون، میم حروف یرملون، تو یہاں پر ادغام ہوگا یعنی غنہ ہوگا. اور لاسٹ میں ہے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم. ٹھیک ہے، اس کو 3 انگلیاں، طا، سین، میم، طا، سین، میم. یہاں پر نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، نون ساکن کو میم سے، سیم پڑھیں گے، سین نہیں پڑھیں گے، سیم میم. ٹھیک ہے، طا، سین، میم. نیکسٹ یہ الف اس کو نہیں کھینچیں گے. اور سیکنڈ میں ہے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم، اس کو 3 انگلیاں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے ادغام شفوی یعنی غنہ ہوگا. اور نیکسٹ یہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، یہاں پر مد لازم 3 انگلیاں. ٹھیک ہے، اور لاسٹ میں ہے حروف مدہ، اس کے بعد سکون اصلی مد لازم، اس کو بھی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، الف لام میم صاد، الف لام میم صاد. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ الف اس کو نہیں کھینچیں گے. ٹھیک ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے. اور سیکنڈ میں ہے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم 3 انگلیاں.
اور یہاں پر میم ساکن اس کے بعد دوسری میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے ادغام شفوی یعنی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون اصلی مد لازم، ٹھیک ہے. یہ ہے جی اگر ہم اس کو نیکسٹ اب اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک وقف کے ساتھ اور ایک وصل کے ساتھ. جب ہم اسے وقف کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں تجوید کا عمل مختلف ہوگا، اور وصل کے ساتھ پڑھیں گے تو اس میں بھی تجوید کا عمل مختلف ہوگا. اب ہم اسے وقف کے ساتھ پہلے پڑھتے ہیں. وقف کے ساتھ جب پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے الف اس کو نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد حروف مدہ، اس کے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، اس کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. پھر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا یعنی غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم نے یہ جب ہم وقف کریں گے یہاں پر یہ میم جو ہے جسم میں تبدیل ہو جائے گی یعنی میم ساکن ہو جائے گا. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی یہ میم کے اوپر عارضی سکون ہو جائے گا جب ہم وقف کریں گے. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون اور مد عارض ہوگا. یہاں پر اس کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر اللہ عز و جل کے لام کو علیحدہ پڑھیں گے یعنی اللہ، ٹھیک ہے. اس میں یہ اللہ عز و جل کے لام کو جو ہے 1 انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. الف لام میم اللہ، یہ وقف کے ساتھ یعنی الف لام میم وقف کے پھر اللہ عز و جل کے نام کو علیحدہ پڑھنا، یہ وقف کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم وصل کے ساتھ جب پڑھیں گے تو میں آپ کو اس کو طریقہ بتاتا ہوں. یہ الف اس کو نہیں کھینچیں گے، سیکنڈ میں ہے. حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، اس کو 3 انگلیاں. اس کے بعد میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے ادغام شفوی یعنی غنہ ہوگا. اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ حروف مدہ تو یہاں پر زبر آ جائے گا، ٹھیک ہے. جب ہم وقف کے ساتھ یعنی یہاں پر زبر آ جائے گا، وصل میں زبر آ جائے گا تو میم جو ہے یہ اللہ عز و جل کے لام سے ڈائریکٹ ملے گا، ٹھیک ہے. جیسے کہ الف لام میم اللہ، اس صورت میں یہاں پر سمپل مد ہوگی، ٹھیک ہے. سمپل مد یعنی یہاں پہ اس کو 1 انگلی کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ یہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، اس کو 3 انگلیاں مد لین ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہا، اس کو 1 انگلی. اس کے بعد یہ یا، اس کو بھی 1 انگلی. اس کے بعد یہ عین، یہ حروف لین کے بعد سکون اصلی، حروف لین کے بعد سکون اصلی مد لین لازم، اس کو 3 انگلی. اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، اس کو بھی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کاف ہا یا عین صاد، یہاں پر ہم نے غنہ کرنا. نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے. کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے. یہاں تک ہمارا لیسن نمبر 18 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. اور اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا رپلائی دوں گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.